ہم کہتے ہیں آج بھی، اس سے پہلے خان صاحب کی بلکہ مشترکہ گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے خان صاحب تھے، اس سے پہلے اور حکومتیں تھیں، ہم ہر دور کے اندر یہ کہتے رہے کہ خدا کے بندو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے قوم برداشت کر لے گی، لیکن قوم یہ چاہتی ہے کہ جیسے لوڈ شیڈنگ ہمارے لیے ہو، بادشاہ بھی ویسی برداشت کرے۔ یہاں پہ بڑے بڑے آئے، ہم اور آپ کیا اوقات ہے ہماری، ہمارے حکمران کیا اوقات ہے، یہ تو بیچارے مانگے تانگے والے لوگ ہیں۔ یہاں مشرف جیسے پاورفل حکمران آئے، یوں مکے لہراتے تھے کہ جناب ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ نے ایسے اس کو دنیا سے غائب کیا کہ اس کا آخری بار کسی نے منہ بھی نہیں دکھایا میڈیا والے نے۔ یہ پاور ہے میرے اللہ کی، وہ بتاتا ہے کہ ساری پاوریں میرے پاس ہیں۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم آج کس ماحول میں آ گئے ہیں؟ ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ چلو یہ بات تھوڑی سی آگے کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا نرم کر لیں، آپ کے دل کی دنیا تھوڑی سی نرم ہو جائے، ایسے بات تھوڑی تلخ نہ لگے، کسی کی بے عزتی کرنا مقصد نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک خادم ہوں، نوکر ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگلی بات یہ یاد رکھیے، کسی بھی بندے کی بے عزتی کرنے کے لیے میں نہیں آیا، کسی بھی جماعت کی ذاتی طور پہ مخالفت کے لیے نہیں آیا۔ ہر بندے کو دعوت فکر دینا میری ذمہ داری ہے۔ میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے بلایا، مجھے بلانے والے بانی نے کہا کہ حضور کے میلاد کی محفل ہے، میلاد والے آقا کا پیغام دینا ہے، حضور کے دین کی بات کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے جسٹ ایک محفل میں جیسے مولوی بلاتے ہیں، میں ویسا ان کی دعوت پہ آنے والا ایک مولوی ہوں۔ رہی بات کہ یہاں پہ آنے کے بعد مولوی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ بھئی مولوی بھی تو عام انسانوں جیسا انسان ہی ہے نا۔ ایک انسان کو پورے محلے والے عزت دے کے ہاتھ چومتے ہوئے یہاں لے کے آئے ہیں، یہاں پہ ایسے جناب نورانی چہرے نیچے بیٹھ گئے ہیں، اور میرے جیسے عاجز مسکین کو کرسی پہ بٹھا دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ میری برادری کی وجہ سے؟ کیوں بھائی میرا منہ سوڑا ہے؟ نا بابا جی فرماتے تھے یہ ساری عزتیں اس لیے مل رہی ہیں کہ لوگ تمہیں کرسی پہ بٹھا کے کہتے ہیں کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا۔ تاجدار ختم نبوت، ہم اس نبی کے نظام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں جو ایک ہی صف کے اندر حضرت صدیق کو بھی بٹھاتے ہیں، حضرت بلال کو بھی بٹھاتے ہیں۔ ہم اس نظام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں جس نظام کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط آتا ہے تو ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں، 2 ٹائم کا ناغہ کرتے ہیں، اور صحابہ سفارش کے طور پہ ان کی بیٹی حضرت بی بی حفصہ بنت عمر ام المومنین، آپ کی اور میری روحانی اماں، ان کو لاتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی روحانی اماں جان آ کے کہتی ہیں کہ ابا جان آپ کھانا تو 2-3 ٹائم کھایا کریں تاکہ آپ کی صحت بحال رہے۔ تو آپ یہ کہتے اگر تیری نسبت رسول اللہ سے نہ ہوتی تو میں تجھے اس طریقے سے جواب دیتا جیسے باپ اپنی بیٹی کو جواب دیتا ہے، صرف حضور کے حیا کی وجہ سے میں خاموش ہوں۔ تو مجھے بتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 مہینہ مسلسل رسول اللہ کے گھر میں 2 ٹائم کھانا پکا؟ یہ، اور آپ نے فرمایا میں بخدا اس وقت تک پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھاؤں گا جب تک میری پوری رعایا وہ کھانا نہ کھائے جو عمر کھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آج بھی، اس سے پہلے خان صاحب کی بلکہ مشترکہ گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے خان صاحب تھے، اس سے پہلے اور حکومتیں تھیں، ہم ہر دور کے اندر یہ کہتے رہے
کہ خدا کے بندو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے قوم برداشت کر لے گی، لیکن قوم یہ چاہتی ہے کہ جیسے لوڈ سیٹنگ ہمارے لیے ہو بادشاہ بھی ویسی برداشت کرے، جیسے حالات ہمارے لیے ہوں آپ بھی ویسے برداشت کریں، ہم برداشت کر لیں گے، کوئی گلہ رہے گا ہی نہیں کہ یار ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بھی بیچارے مسکین بڑی بری حالت کے اندر رہ رہے ہیں، ملک میں قربانی کی ضرورت ہے، تو ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ یہ خودکشیوں کا ماحول اس لیے بڑا ہے نیک بختو کہ کوئی روٹی کے 4 روپے سستے کرنے کی ٹک ٹاک بنوانے کے لیے بھی وزیر اعلیٰ اگر 52 گاڑیوں کے پروٹوکول سے آئے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ادا کر کے ایک ٹائم کا کھانا کھائیں یا 2 کا کھائیں 3 کا کھائیں پر ویسا کھائیں جیسا غریب کھاتے ہیں، کسی کو کوئی گلہ نہیں، آپ حکومت کریں، ہم کہتے ہیں آپ حضور کا نظام نافذ کر دیں، ہم آپ کے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے آپ کی جناب زندہ باد کہتے ہوئے آپ کے پیچھے چل پڑے۔ یار کس سے کیا جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں، ہم کہتے ہیں جو بھی آئے اگر واقعتاً اس ملک کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو بچانے کا رستہ رسول اللہ کا دین، حضور کے نظام کے بغیر کوئی بات نہیں ہے۔ رہی بات سیاسی ماحول میں ایک دوسرے سے لڑنے کی، جھگڑنے کی، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی، مائیں بہنیں کرنے کی، یہ ہاتھ جڑیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں بہن بیٹی سب کی عزت والی ہے، وہ چاہے نون والے کی ہو، وہ چاہے بلے والے کی ہو، وہ تیر والے کی ہو، جس نے بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں سب کی بیٹیاں باعزت آبرو کے ساتھ رہیں، پر وہ ممکن ہے حضور کے دین کے ساتھ، وہ ممکن ہے مصطفیٰ کی چھتری کے ساتھ۔ آئیں اللہ کا قرآن پڑھے، اجازت ہو تو اتنی تو میرے خیال میں نرم باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی سبحان اللہ اتنی تو آنی چاہیے نا جتنی میں نرم بات کر رہا ہوں۔ بس جناب اعلیٰ میں اتنی بات کرنے لگا ہوں، میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے محبوب محمد اور ان کی میت میں رہنے والے کیا شان ہے ان کی، کیا جناب تعارف ہے ان کا، شداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں مگر آپس میں بڑے پیار سے رہنے والے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہے تو اس آیت سے عملاً منہ پھیرا ہے مسلمان نے، اس لیے ذلیل ہو رہا ہے۔ میرے نبی اور ان کے صحابہ کا طریقہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تھا، وہ کافروں پہ سخت تھے مگر آپس میں نرمیاں بانٹتے تھے۔ یہ مسلمانوں پہ سخت ہے مگر کافروں کے لیے نرمیاں بانٹتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر ہزاروں لوگوں کا قتل عام کر کے بارود اور دھماکوں کے ساتھ پاکستان کے بازاروں کو جناب لہو لہان کر کے کلبھوشن یادو آج بھی زندہ بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے، لیکن اسی ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک کے اندر ناموس رسالت پہ پہرے دینے والا ممتاز قادری کب کا پھٹے لگ چکا ہے۔ اسی ملک کے اندر جناب اعلیٰ نبی پاک کی گستاخہ آسیہ ملونہ یہاں سے باعزت رہا ہو کے جا چکی ہے۔ اسی ملک کے اندر جناب اعلیٰ ہماری بیٹی جو یہاں سے بیچی گئی عافیہ صدیقی آج بھی امریکہ کی قید کے اندر حضور کے غلاموں کی غیرت کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم آپ سے صرف اتنا سوال کر رہے ہیں، کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، وہ کریم نبی، وہ رحمت للعالمین نبی کہ حاتم کی بیٹی کے سر پہ چادر دے کے روانہ کرنے والا نبی، اس کو ڈھیر سارا سامان دے کے بھیجنے والا نبی، جس وقت جناب اعلیٰ میرے کریم نبی نے اس کے سر کو ڈھانپا، وہ گئی ہے اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس، وہ جا کے کہتی ہے میرے بھائی میں تجھے دعوت دیتی ہوں نبی محمد کا کلمہ پڑھ۔ وہ کہتا ہے تو عورت ذات ہے ڈر گئی ہوگی اس لیے تو جناب بزدلی والی باتیں میرے ساتھ کر رہی ہے۔ تو آگے سے بہن کہتی ہے اگر یہ والی بات ہوتی میں ادھر ہی کلمہ پڑھ کے آ جاتی اس کی قید کے اندر، مگر میں نے اس کی قید میں کلمہ نہیں پڑھا، کہیں تو یہ نہ کہے کہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے آ گئی، میں بغیر کلمہ پڑھے تیرے پاس آئی ہوں، بخدا تو مجھے چھڑانے بھی نہیں آیا، بخدا تو جان بچانے کے لیے میرے پاس بھی نہیں آیا۔ اور
उस मोहम्मद अरबी ने मेरी वैसे इज्जत की है, इतना तू भी होता तो मेरी इज्जत की रखवाली न कर सकता। ये वो जनाब आला किरदार है जिस किरदार को देख के अदी बिन हातिम रसूलुल्लाह की बारगाह में आता है। मेरे करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब आला आपकी सल्तनत और आपकी शरीयत को जांचने के लिए आता है। तो आके देखता है मेरे करीम आका ने सबसे पहले उसको तकरीम के साथ मिल के जनाब अपनी मुबारक चादर बिछाई और उस पे उसको बराबर बिठाया। कहने लगा मेरे दिल ने आवाज दी, ये बादशाह नहीं हो सकता कि बादशाह का दिल इतना बड़ा होता ही नहीं कि अपनी चादर पे किसी को यूं बिठाए। फिर कहने लगे जनाब आला चल पड़े, चलते चलते फरमाने लगे, उनके गुलाम भी साथ थे। ऐसे में रस्ते के अंदर एक माई आई जिसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था, दूसरे आज पंजाबी में कहें जो झल्ली कमली दीवानी माई। उन्होंने आके कहा है मोहम्मद मैंने आपसे बात करनी है। हुजूर ने फरमाया माँ जी बात कीजिए। वो कहने लगी इनके सामने नहीं करनी, थोड़ी साइड पे हो जाएं। तो रसूलुल्लाह सहाबा से कुछ फासले पे खड़े हो गए। अदी बिन हातिम कहते हैं यूं कह के हुजूर ने बातें सुनना शुरू की और वो बिल्कुल ऐसे इधर उधर की बातें जनाब माई साहबा करती जा रही हैं। हुजूर बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुनते जा रहे हैं। जब उसने अपनी सारी बातें सुना दी तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। तो रसूलुल्लाह खुशी खुशी तशरीफ लाए तो कहने लगे मेरे दिल ने कहा ये सरदारी के लालच वाला भी नहीं हो सकता कि दुनियादार सरदार किसी दीवाने और छल्ले की बातें इतनी तवज्जो से नहीं सुन सकता। जब रसूलुल्लाह करीब आए तो मैंने कहा जी एक दीवानी औरत की बातें इतनी तवज्जो से सुनने की क्या जरूरत थी। तो हुजूर ने फरमाया जिसका कोई सुनने वाला ना हो उसका मैं भी ना सुनूं तो कौन सुनेगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो से सुनिए कि अगर एक दीवानी माई अपनी बात रसूलुल्लाह को सुनाए, हुजूर यूं करके बात करें ऐसे सुन। और यहां पे हमारे मुल्क के अंदर बच्ची ज़ैनब कसूर वाक़े के अंदर जो बेचारी जिसको बेदर्दी के साथ ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, रूढ़ी पे फेंक दिया गया, उस बच्ची के वालिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वक्त का वजीर आला जनाब ऐसे हिकारत के साथ उसका जनाब मैक बंद करता है और उस पे अगर कोई बात करे तो कोई नाराज भी होते हैं साथी। हमारी एक बात है, आप हमें कहते हैं मौलवियों मस्जिद में सियासत की बात नहीं करनी, मस्जिद में दीन की बात करनी। दीन की बात तो कर सकते हैं, नेक बख्तों दीन की बात तो कर सकते हैं ना। तो क्या रसूलुल्लाह का इखलाक दीन नहीं है? ऊंचे बोले हुजूर ने लोगों की बातें कैसे सुनी है और मेरा हाकिम अगर वैसे नहीं सुनता जो कि उसको सुनना चाहिए, हम क्यों उसको सुनाते हैं? इसलिए कि वो दावा करता है कि मैं मुसलमान हूं। अगर वो कहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं इस्लाम के ताबे नहीं हूं, मुझे क्यों पूछते हो, तो हम बिल्कुल अपनी औकात में रहेंगे। हमें पता है कि भाई हम उनके जेर असर रह रहे हैं जो मुसलमान नहीं है, हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आपको कहते हैं, इसलिए आपको समझाते हैं कि आप दावा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं।
اس لیے کہ آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس پاکستان کا وفادار رہوں گا، اس کے آئین کا وفادار رہوں گا، اور اسلام کے آئین کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنائے۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ ہولی ہولی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، دل میں بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، اونچی بولے گا۔ بات یہ ہے میرے شہزادوں، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے۔ ایک بات بس دل کے اندر رکھ لیجئے کہ جس کو بھی مانے حضور کی وجہ سے مانے، جس کو نہ مانے حضور کی وجہ سے نہ مانے۔ آپ کو خدا کی قسم کبھی دل میں ملال بھی نہیں آئے گا کہ دوستی رکھی کیوں اور چھوڑی کیوں، بشرطے کہ دوستی کا پیمانہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے ہم نے تو صحابہ کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے، ہم نے تو اہل بیت اطہار کو بھی مانا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے۔ بھائی میرے، اس لیے جب پیمانہ رسول اللہ کی ذات ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہی بات مقامی چیزیں، یہاں پہ بڑے بڑے آئے، ہم اور آپ کیا اوقات ہے ہماری، ہمارے حکمران کیا اوقات ہے، یہ تو بیچارے مانگے تانگے والے لوگ ہیں۔ یہاں مشرف جیسے پاورفل حکمران آئے، یوں مکے لہراتے تھے کہ جناب ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ نے ایسے اس کو دنیا سے غائب کیا کہ اس کا آخری بار کسی نے منہ بھی نہیں دکھایا، میڈیا والے نے۔ یہ پاور ہے میرے اللہ کی، وہ بتاتا ہے کہ ساری پاوریں میرے پاس ہیں، اور اگر میں اقبال کے شہر میں آیا ہوں، اقبال کی زبانی ترجمہ کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آزری۔ وہ کہتے ہیں یہ آزر کے بت ہیں، یہ بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو بت بنا دیا، کبھی کسی کو بت بنا دیا، کبھی کسی کو گرا دیا، کبھی کسی کو اٹھا دیا۔ یہ بت ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، سدا بادشاہی رب کی۔ اس لیے کبھی بھی کسی بندے کو اپنی آکڑ، غرور، تکبر کے اندر آ کے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جب اس کے اوپر مصیبت آئے تو پھر وہ کہے کہ جناب ہائے میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ میاں محمد بخش کی زبانی ہے، بابا فرماتا ہے چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں، حشر دہاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بڑے۔ پھر آپ روتے بندہ پھر روئے کہ او ہو کیا کہا۔ اس لیے آج کے دور میں میکسیمم یہی ہے نا کہ مولوی نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا، کوئی زیادہ سے زیادہ پاور والا، طاقت والا اٹھے گا، وہ کہے گا اور مولوی زبان بند کر، تیری بات نہیں سننی۔ پھر بھی مولوی بولتا رہے، وہ آ کے یہاں سے پکڑ لے، گریبان پکڑ کے میرے جیسے مولوی کو کہے چل باہر نکل۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی سعادت والی کیا بات ہے کہ کسی کا گریبان پکڑا جائے حضور کی وجہ سے۔ اس سے بڑی کیا عزت والی بات ہے کہ کسی کو گھسیٹا جائے رسول اللہ کی وجہ سے گھسیٹا جائے۔ کیا بات کر رہا تھا جی؟ یہ حضور کے نظام کی بات کر رہا تھا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ یہ رسول اللہ کے جہاد کی بات کر رہا تھا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم اگر واقعتاً رسول اللہ کے غلام ہیں تو ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، مرنا بھی حضور۔ اونچی بولے۔ اور بخدا پوری دنیا کا کفر اگر پاکستان سے خوف زدہ ہے تو وہ آپ کے ایٹم شیٹم ان چیزوں سے نہیں ہے، وہ آپ کے ایٹم کے ساتھ ساتھ آپ کے اس جذبے سے خوف زدہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، تاجدار ختم نبوت
ताजदार खत्म नबूवत। आपका रोब सिर्फ कलमे की वजह से। कहते हैं मौलवी साहब जंग तो करे हैं, लेकिन आपको पता है जंगों से तबाही आती है, जंगों से ये होता है वो होता है। ओ खुदा के बंदो, ऐ हमारे हाथ जोड़े आप। कुछ हमारे जज्बाती साथी कहते हैं अगर फलां साहब जेल से बाहर होते तो जनाब जिहाद का ऐलान हो चुका होता। नेक बख्तो, ये एक बॉर्डर हमारे साथ मकबूजा कश्मीर का लगता है, जिनके दौर के अंदर मकबूजा कश्मीर पक्का पक्का हमारे हाथ से चला गया, तब जिहाद का ऐलान नहीं हुआ। आप फलस्तीन के लिए उनसे उम्मीद रखते हैं। फलस्तीन में जब भी जिहाद की बात होगी, मोहम्मद अरबी के इन फकीरों की वजह से बात। पूरी दुनिया में जब भी जिहाद की बात होगी तो रसूलुल्लाह के नाम पे, ये जो हुजूर के नाम पे अपने सर लेके फिर रहे हैं, इनकी वजह से बात होगी। और ये याद रख लीजिए, ये सारी पार्लियामेंट, इनसे गिला इस बात का है, या तो पार्लियामेंट कोई और बना लो, या फिर ये पार्लियामेंट जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, इस कलमे का कुछ तो पास करो, कुछ तो इसका लिहाज रखो। ये कलमा आपसे तकाजा कर रहा है कि जनाब ये याद रखिए, यूनिवर्सिटियां बनाना बड़ी अच्छी बात है जनाब, ये लैब्स बनाना बड़ी अच्छी बात है, तजर्बा गाहें बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इज्जतों के लिए, वकार की ताज के लिए मैदानों में उतरना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलंदर लाहौरी, कलंदर सियालकोटी इकबाल कह रहा। ऐसे उलमा को, ऐसे मशाइख को जिनको हमारे साथ गिला है, आप बड़े सख्त हैं, थोड़ा मंडा मंडा हाथ रखिया करो उनके साथ। इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी सलमानी, बनती है बयाबा में फारूकी सलमानी। तकरीर को इख्तिताम की जानिब ले जाते हुए आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, आपको तो चाहिए जब दीन के लिए, जिहाद के लिए, सिर देने के लिए, खत्म नबूवत पे पहरे के लिए, फलस्तीन में जंगबंदी के लिए जब भी पुकारा जाए, आपको तैयार रहना चाहिए, आपको लब्बैक कहनी चाहिए। आप कहें मौलवी साहब कभी आप बाइकाट करवाते हैं, वो भी करते हैं, कभी आप जनाब इस्लामाबाद निकलने के लिए कहते हैं तैयार रहो, हम तैयार हैं, लेकिन बताइए तो सही जनाब आला, ये सारी चीजें तो आजमाइश हैं, ये सारी चीजें तो खतरात वाली हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ नेक बख्तों, बाइकाट जनाब बोतलों का बड़ी छोटी चीज है, बाइकाट मैकडोनल्ड का, KFC का बड़ी छोटी चीज है। हमने सहाबा और अहले बैत अतहार से, हजूर के साथियों और मौला हुसैन के साथियों से वफा सीखी है, जो वफा आज कौम को सीखने की जरूरत है। दो मिसालें देना चाहता हूँ। एक मिसाल हुदैबिया के मैदान में जब नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव किया, हजूर ने हजरत उस्मान गनी पाक को रवाना किया। इसी माह की 18 तारीख को मौला उस्मान गनी पाक की शहादत भी है। हजरत उस्मान गनी को हुजूर ने रवाना फरमाया, जाइए उस्मान आपकी बिरादरी बनी उमैया मक्का में है, उन्हें कहिए हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए आ रहे हैं। हजरत उस्मान गनी जाते हैं, जाके कहते हैं हमारा मकसद लड़ाई नहीं, अल्लाह के घर की हाजिरी है, लिहाजा हमारे रास्ते में रुकावट पैदा न करो। अब हजरत उस्मान गए, पूरा कबीला बड़े खुशी से पुरतपाक तरीके से मिला। हजरत उस्मान को कहने लगा वो काबा सामने है, आप जाएं तवाफ करें, जमजम सामने है, पिए, सफा मरवा है, दौड़े, आपको कोई रुकावट नहीं, लेकिन आपके नबी नहीं आ सकते। तो पता है हजरत उस्मान गनी ने